اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر بیوی کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو میاں اور بیوی کے لیے اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں کسی بات پر صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، جبکہ انسانوں کے دلوں میں لالچ کا کچھ نہ کچھ مادہ رکھا ہی گیا ہے، اور اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور ہرگز تم عورتوں کے درمیان انصاف قائم نہیں کر سکتے اگرچہ تم یہ کرنا چاہو، لہذا تم مکمل طریقے سے کسی ایک کے طرف نہ جھک جانا کہ تم اس کو اس طریقے سے تم کسی کو اس طریقے سے چھوڑ دو جیسے کہ کوئی لٹکی ہوئی چیز، اور اگر تم صلح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے سے اپنی رحمت اور قدرت کی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت وسعت والا، بہت حکمت والا ہے۔ سورہ نساء کے اندر ابتدا میں خاص طور پر جو احکامات ذکر کیے گئے تھے ان میں سے ایک بنیادی حکم تھا میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کو لے کر، کہ ایک شوہر ایک بیوی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارے گا، اور اگر آپس میں کوئی رنجش ہو جائے، کوئی کشیدگی ہو جائے تو پھر کیا طریقہ ہوگا اس کشیدگی کو، اس رنجش کو ختم کرنے کا، اس کے لیے کیا اصول ہوں گے، اس کی رہنمائی سورہ نساء نے بہت تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کی آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر بھی اس کٹھن اور مشکل حالات کے سلسلے میں رہنمائی ہے جو طویل ادوار میں، یعنی ایک طویل زمانے میں عام طور پر ہر جوڑے کو پیش آتی ہے۔ ایک لمبا وقت میاں اور بیوی کا گزرتا ہے تو اس کے درمیان عام طور پر ہر جوڑے کو اس طرح کے کٹھن حالات سے گزرنے پڑتے ہیں، جس میں اگر ان اصول کے ذریعے ان حالات پر قابو نہ پایا جائے جو اصول قرآن نے بتلایا ہے تو زندگی دنیا میں ہی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ یہ جو حالات آتے ہیں آپسی رنجش کی،
آپسی کشیدگی کی، آپسی تناؤ اور جھگڑے کی، اس کے اندر میاں اور بیوی ان اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر جہنم بننے سے بچائیں، اور اگر ان اصول پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس زندگی کے اندر ہی ان کی یہ زندگی جنت اور رحمت کا نمونہ بن جائے گی۔ قرآن کریم نے ایک تو خاص اصول دیا، عام اصول یہ دیا کہ دیکھو اگر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب ان دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا ہے، نباہ کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے، تو قرآن نے صاف صاف حکم یہ دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو قاعدے کے مطابق اس کو اپنے نکاح میں رکھو یا پھر احسان کے ساتھ اس کو جدا کر دو۔ یعنی جدائیگی کا عمل بھی اتنا خوش اسلوبی اور خوش قاعدگی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ جدائی کا عمل بھی آپسی عداوت اور بغض کا ذریعہ نہ بنے، یعنی ساتھ رہیں تو بھی خوشگواری کے ساتھ رہنا ہو، اور اگر جدا ہی ہونا ہو تو جدا ہونے کے لیے بھی ان طریقوں کو اپنایا جائے جو طریقہ اسلام اور قرآن نے بتلایا ہے، تاکہ جدائیگی کے بعد آپس میں بھی کسی قسم کی عداوت اور بغض کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی سلسلے میں آج جو پہلی آیت اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دیکھیے اگر معاملہ ایسا ہے کہ عورت کو اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی یا بیزاری کا عمل کرے گا، اس کے ساتھ زیادتی کا عمل کر رہا ہے یا بیزاری کا عمل کر رہا ہے، اور عورت جدا ہونا نہیں چاہتی ہے، عورت جدا ہونا نہیں چاہتی ہے۔ اب شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری جو پائی جا رہی ہے اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو یہ زیادتی اور بیزاری ان امور کی وجہ سے پائی جا رہی ہے جو امور اختیاریہ ہے، یعنی کچھ ایسی برائیاں ہیں جو اگر بیوی چاہے تو اپنے اندر سے دور کر سکتی ہے، تھوڑی سی تنبیہ وغیرہ سے، شوہر کی اصلاح کرنے سے، خاندانوں کے آپس میں بیٹھنے سے وہ برائیاں یا وہ کمیاں جس کی بنیاد پر شوہر کا دل اس سے نہیں مل رہا ہے وہ اس کو دور کر سکتی ہیں۔ تب تو ہونا یہ چاہیے کہ بیوی کو ان امور کو اختیار کر کے ان برائیوں کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے، لیکن صورت یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو اختلاف پایا جا رہا ہے وہ ان امور کی وجہ سے پایا جا رہا ہے جو بیوی کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور شوہر کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ جیسے بیوی بدصورت ہے، بیوی بدصورت ہے اور شوہر خوشرو ہے، شوہر حسن رکھتا ہے اور بیوی بدصورت ہے، تو اس موقع پر شوہر کا دل بیوی سے مل نہیں رہا، نہیں مل رہا ہے اس کی بدصورتی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں عورت کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بدصورتی کو حسن سے بدل دے، یہ تو انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اور شوہر کا بھی جو دل ہے وہ دل انسان کے قبضے میں اور اس کی قدرت میں مکمل طریقے سے نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا فطری طور پر اس کا میلان نہ ہونا، اس سلسلے میں شوہر بھی مجبور ہے، کیونکہ عام طور پر انسان بدصورت چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ لہذا اب ایسا امر ہے جس کی بنیاد پر آپس میں رنجش ہو رہی ہے اور اس امر کو ختم کرنا عورت کے اختیار میں بھی نہیں ہے، لیکن عورت الگ ہونا اور جدا ہونا چاہتی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو اس کے پیش نظر اس کی اولاد کا مفاد ہوتا ہے، یا یہ کہ اسے لگتا ہے کہ اگر ہم جدا ہو جائیں گے تو میرا زیادہ نقصان ہوگا اس طور پر کہ میرا کوئی دوسرا سہارا بھی باقی نہیں رہے گا، ایسی صورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس موقع پر کیا عمل کیا جائے گا؟ اس موقع پر قرآن کریم عورت اور مرد کو کیا رہنمائی کرتا ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ ایک خوشگوار زندگی آپس میں گزار سکیں؟ تو کہا دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر نے جو نکاح کیا ہے خاتون سے وہ اپنے کسی نہ کسی مفاد کے پیش نظر کیا ہے،
اور اس میں ایک بنیادی مفاد یہ ہے کہ وہ سکون حاصل کرے، خوشگوار زندگی گزارے۔ اب چونکہ دل نہ ملنے کی وجہ سے شوہر کو یہ مفاد حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، شوہر کو جو سکون بیوی کے ذریعے حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل صرف اس بنیاد پر نہیں ہو پا رہا چونکہ دل نہیں مل رہا ہے۔ تو شوہر کا ایک مفاد ہے جو اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اپنے اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور بیوی یہ دیکھ رہے کہ وہ جو اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی، اس کے پیچھے بھی اس کا مفاد ہے، یا تو اس کے بچے کا مفاد ہے یا خود اس کی اپنی ذاتی مفاد ہے کہ اس کا کوئی اور سہارا باقی نہیں رہے گا۔ تو دونوں کا مفاد پیش نظر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب شریعت نے یہ حکم دیا کہ ایسا کرے کہ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں کسی ایک معاملے پر صلح کر کے اتفاق کر لے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یا تو بیوی اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے، بیوی یہ دیکھے کہ اگر یہ شوہر کسی اور سے نکاح نہیں کر رہا ہے، یا میں چاہتی ہوں کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، تو اپنا ایک مفاد قربان کر رہا ہے نا بھائی۔ اس کا تو مفاد تھا کہ وہ بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرے، اس کو یہ فائدہ مجھ سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ نکاح بھی نہ کرے دوسرا، مجھے چھوڑے بھی نہ، تو وہ اپنا مفاد قربان کر رہا ہے۔ لہٰذا عورت بھی یہ سوچے کہ چلو میں بھی اپنے کچھ مفاد سے دستبردار ہو جاؤں، جیسے نکاح کے بعد ایک بنیادی حق مہر واجب ہوتا ہے، اسی کے ساتھ نفقہ اور سکنا کا معاملہ، اسی طریقے سے جو حقوق زوجیت ہے وہ ثابت ہوتی ہے بیوی کے لیے۔ تو بیوی اپنے کسی ایک حق سے دستبردار ہو جائے، یہ کہہ دے کہ چلیے آپ مجھے چھوڑیے مت، میرے ساتھ ہی رہیے، میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ کا مہر جو ہے وہ معاف کر دیتی ہوں، یا یہ کہ میرے ساتھ جو آپ کو حقوق زوجیت ادا کرنی تھی اس حق سے میں اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہوں، اب آپ کو میرے ساتھ رات گزارنے کی ضرورت یا ہم بستری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیے۔ یا یہ کہ میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، میں اپنا خرچہ کھانے پینے کا خود برداشت کر لوں گی، اب آپ کے ذمے میرا یہ خرچہ نہیں رہے گا۔ تو کوئی نہ کوئی ایک حق سے اپنا ہاتھ کیا کر لے، عورت دستبردار کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد بھی اپنا حق چھوڑ رہا ہے۔ مرد کا بنیادی مقصد تھا نکاح کے ذریعے کہ وہ خوشی حاصل کرے اپنی زندگی کے اندر، خوشگوار زندگی گزارے، وہ اس کو حاصل ہو نہیں رہا، تو وہ اگر اس سے قربانی دینے کو تیار ہے تو آپ بھی کسی نہ کسی ایک مسئلے پر قربانی دے دیں اور دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور اس صلح کی بنیاد پر پھر یہ دونوں آپس میں آگے چل کے زندگی گزاریں۔ تو یہ تو ایک حکم دیا گیا کہ کسی ایک معاملے پر صلح کر لے، اور خاص طور پر چونکہ عورت کی طرف سے معاملہ ہے تو عورت چاہتی نہیں ہے کہ نکاح ٹوٹے، تو وہ اپنا کسی نہ کسی حق سے ہاتھ کو اٹھا لے۔ اور قرآن نے درمیان میں دو جملہ کہا اسی آیت کے اندر۔ پہلا جملہ کہا وَالصُّلْحُ خیر، کہ دیکھو آپس میں صلح کر لینا ہی بہتر ہے، آپس میں کسی معاملے پر اتفاق کر لینا ہی بہتر ہے، الگ ہونا بہتر نہیں ہے۔ وَالصُّلْحُ خیر، اس کے ذریعے ایک ذہن بنایا گیا کہ کوشش یہ کی جائے کہ کسی طریقے سے کوئی حق دونوں اپنا چھوڑ دے اور زندگی گزارے، الگ ہونا علاج بہتر نہیں ہے۔ وَالصُّلْحُ خیر، کہ بھائی دیکھو آپس میں صلح کر لینا ہی کیا ہے، بہتر ہے۔ ایک تو یہ ذہن بنایا اسلام نے۔ دوسرا ذہن کیا بتلایا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسان جو ہے تو انسان کے دلوں میں لالچ کا کچھ نہ کچھ مادہ ہر انسان کے دل میں رکھا گیا ہے، ہر انسان کے دل میں لالچ کا کچھ نہ کچھ مادہ رکھا گیا ہے۔ اس مادے کے ہونے کے باوجود اگر کوئی اپنے مفاد کو ترک کر رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میرا مفاد تھا کہ شوہر میرا مہر ادا کرتا، شوہر میرا خرچہ اٹھاتا، یعنی میں شوہر سے مال حاصل کرتی، اب اس مال کو وہ چھوڑ رہی ہے جبکہ اس کے دل کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ وہ مال کی طرف لالچ کی نگاہ سے دیکھے، ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود وہ اپنے مفاد کو چھوڑنے کو تیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، اور اس کو ایک بڑا اندیشہ ہے
مال کی لالچ ہونے کے باوجود وہ اس کو چھوڑ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ٹوٹنے کی صورت میں اس کو اس سے بڑا نقصان دکھ رہا ہے، اسی بنیاد پہ وہ اپنا چھوٹا نقصان کرنے کو تیار ہے کہ مال کو تو چھوڑ دے گی، لالچ کا جو مادہ ہے اس کو وہ ترک کرنے کو تیار ہے، لیکن الگ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ دو طریقے سے پہلے ذہن بنایا گیا۔ تیسرا ذہن بنایا گیا مرد کا، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر تم احسان اور تقوی کا معاملہ کرو گے، کیا مطلب یہ ہے کہ دل نہ ملنے کے باوجود بھی اگر تم نباہ کرو گے اس عورت کے ساتھ، دل نہ ملنے کے باوجود بھی اگر تم اس عورت کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، اس کو اپنی زوجیت میں رکھو گے، اس کو نہیں چھوڑو گے، آ رہی بات سمجھ میں، اور اللہ سے ڈرو گے اور صبر کرو گے اس معاملے پر، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اس کا تمہیں وہ بدلہ ملے گا کل قیامت کے دن جو تم تصور میں لا بھی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے کہا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرہ، کہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر۔ یہ کہا کہ اگر تم احسان اور تقوی کا معاملہ کرو گے تو تمہارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ یہ نہیں بتلایا قرآن نے کہ تمہارے اس عمل کا ہم بدلہ کیا دیں گے، بلکہ کہا دیکھو ہم وہ بدلہ دیں گے جو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہو۔ تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے، جب تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے تو تم کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ بدلے کو قرآن نے ذکر نہیں کیا کیونکہ بدلہ ایسا قرآن دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بدلہ دینا چاہتا ہے کہ جو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اگر اس دنیاوی زندگی میں، چند روزہ زندگی میں تم احسان کا معاملہ کرو اور اس بیوی کو نہ چھوڑو اور دل نہ ملنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تمہارا مرتبہ انتہائی بلند ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، لہذا تمہارا یہ نیک عمل ضائع نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کتنا بنیادی اصول بتلایا گیا قرآن کے ذریعے میاں اور بیوی کے آپس اختلاف کو لے کر۔ آپ غور کریں تو ایسی رہنمائی قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کر ہی نہیں سکتی ہے اور نہ ہی کوئی مذہب کر سکتی ہے۔ یعنی چونکہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن اس ذات کی کتاب ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو ہمارے اور آپ کے احوال سے زیادہ واقف وہی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ لہذا وہ جو طریقہ بتلا دے گا، وہ جو قانون بیان کر دے گا، وہ جو رہنمائی کر دے گا، وہ دنیا کوئی اور طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان جس چیز کو بناتا ہے، ایک انسان گھر بناتا ہے تو اس کو زیادہ معلومات ہوتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ہال جہاں پر بنایا ہے، کچن جہاں پر بنایا ہے، باتھ روم جہاں پر بنایا ہے، روم جہاں پر بنایا ہے، وہ اسی جگہ بننا بہتر تھا یا نہیں تھا۔ باہر کا آدمی نہیں جانتا ہے، وہ زیادہ واقف ہے کہ گھر کی جو ڈیزائننگ میں نے کی ہے، گھر میں جو فلاں چیز فلاں جگہ پر رکھی ہے وہیں پر وہ رکھنا بہتر تھا، اسی وجہ سے میں نے وہاں پر رکھی ہے۔ جب انسان ایک گھر بناتا ہے، معمولی سی کوئی چیز تیار کرتا ہے تو اس سلسلے میں اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنا بہتر میں اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں کوئی اور نہیں سوچ سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے انسان و جن کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو جو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ کیسے ایسا قانون دے دے گا جس پر چل کر انسانیت کامیاب نہ ہو۔ لہذا یہ جو مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے یہاں عورتوں پر ظلم ہے، ان کے یہاں طلاق کا اختیار مرد کو دے دیا گیا، یہ بھی ایک ظلم ہے، یا ان کے یہاں کوئی رہنمائی نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ اگر لوگ آئیں اور قرآن کو، مسلمانوں کا عمل آپ چھوڑ دیں، مسلمانوں کا عمل اسلام نہیں ہے، مسلمانوں کا عمل اسلام نہیں ہے، اسلام ہے شریعت، اسلام ہے قرآن و احادیث، اسلام ہے فقہ، اسلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، اس کا مطالعہ کر آپ کیجئے، اس کو آپ دیکھیے۔ قرآن میں آ کر آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کے آپسی اختلاف کو لے کر قرآن نے کیا رہنمائی کی ہے، پھر اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ نقص نکال کر دکھائیے، پھر اگر عیب کی گنجائش ہے تو آپ بتلائیے کہ نہیں یہ قانون صحیح نہیں ہے۔ انسان اس درجے تک سوچ ہی نہیں سکتا ہے جس درجے کا قانون اسلام نے بنا کر اس سلسلے میں مسلمانوں کو دیا ہے، لیکن افسوس یہ کہ مسلمان خود نہیں جانتا ہے، نہ مسلمان خود پڑھتا ہے، اور مسلمان ایسے اعمال کرتا ہے جس کی بنیاد پر اسلام بدنام ہوتا ہے آگے چل کر۔ کس کو پتہ ہے میاں بیوی کے اختلاف کس گھر میں نہیں ہے؟ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، 30 سال 40 سال لوگ رشتے ازدواج میں زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کی زندگی میں ایسے ادوار اور ایسے حالات آتے ہیں جہاں آپس میں رنجش ہوتی ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں تناؤ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے آپ دیکھیے، جانیے، خود بھی پڑھیے، اپنی اولادوں کو بھی بتلائیے، تاکہ سماج کے اندر جو آج یہ
فساد پھیلا ہوا ہے میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کو لے کر، یہ جو تناؤ پھیلا ہوا ہے، جو طلاق کا ریٹ بڑھ رہا ہے، یہ جو لڑائی اور جھگڑے کی خبریں آپ سنتے ہیں، یہ جو موت کے گھاٹ اتار دینے کی خبریں آپ سنتے ہیں، یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے مجھے زندگی گزارنی ہے۔ ساری تیاریاں شادی کے موقع پر ہوتی ہے، واہیات کی اور فضولیات کی اور کھانے کے آئٹم کی اور میرج ہال کی اور کپڑوں کی، لیکن کوئی بیٹھ کر سورہ نساء نہ خود پڑھتا ہے، نہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے کہ دیکھو تم جس زندگی گزارنے جا رہی ہو، جو ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہو، اس ایگریمنٹ کے سلسلے میں تمہیں قرآن نے کیا اصول دیے ہیں۔ یہ کون جانے گا، کون سیکھے گا، کون بتلائے گا؟ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ صرف اٹھا کر طاقے پر رکھ دینے کے لیے کیا؟ صرف قرآن خوانی کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے کیا؟ کہ باپ مر گیا اٹھاؤ دوسرے دن قرآن خوانی کرو، ڈیگ چڑھاؤ، کھاؤ، مستی کرو، اور پھر تیسرے دن سے لڑائی شروع کر دو آپس میں بیٹھ کر۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی، قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بالکل ابتدائے قرآن میں کہا دیکھو یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ذریعے تمہیں رہنمائی حاصل ہوگی، اس کے ذریعے تمہیں گائیڈ لائن حاصل ہوگا، اس پر عمل کرو گے تو تمہیں کامیاب زندگی دنیا میں بھی گزارو گے، آخرت میں بھی گزارو گے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو جانے سمجھے اور اپنے گھروں کے اختلاف کو قرآن کی روشنی میں حل کریں۔ یہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر ہم اور آپ کامیابی اور خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک قرآن سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاریں گے، آپ صرف اپنی ہی زندگی برباد نہیں کر رہے ہیں، آپ قوم اور اسلام مذہب کی رسوائی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ آپ قوم اور مذہب کی رسوائی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو پورے کے پورے اسلام پر حملہ کرتے ہیں، قرآن پر حملہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کے مذہبی طبقے پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کے مذہبی اداروں پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا اور آپ کا عمل دیکھ کر۔ ہمارا اور آپ کا عمل اتنا برا ہے جس کی بنیاد پر ہم صرف اور صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی مذہب کی بھی جگہ ہسائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان سب مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سورت شروع ہوئی، وہاں پر بھی قرآن نے ان احکامات کو نازل کیا نساء کے اندر، اب سورت ختم کی طرف جا رہی ہے، پھر آخر میں قرآن پھر وہیں پر لوٹا اور کہا دیکھو میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات انتہائی نازک ہوتے ہیں، تمام اصول کی پابندی کرتے ہوئے چلو گے تبھی تمہاری زندگی کیا ہوگی؟ جنت بنے گی، ورنہ جہنم بن جائے گی دنیا میں بھی، اور آخرت میں الگ سزائیں تمہیں ملے گی۔ اس سلسلے میں اور بھی رہنمائی انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔